بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیں جی، بالکل یہ جو آج کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، یہ جو ایک ہفتہ 10 دن پہلے فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا، یہ اسی کی کڑی ہے بیسیکلی۔ جو بات پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے مختلف موقعوں کے اوپر کہ وہ جو فیصلہ ہوا 10 دن پہلے، اس فیصلے میں ایک پارٹی کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، پھر یہ ہر کچھ عرصے بعد جب پاکستان اپنے ٹریک پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کی جو واپس خوشحالی کی طرف چلتا ہے، جب پاکستان میں جب نئی حکومتیں آتی ہیں اور اس کے بعد ایک نیا سسٹم چلنے کی جب اس طرف چلتے ہیں ہم لوگ، تو بار بار پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2017 میں بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی جوڈیشری نے جو فیصلہ کیا تھا، پہلے پاناما آتا ہے، پاناما میں سے اقامہ نکل آتا ہے۔ کیوں؟ ایک شخص کو فیور کرنا تھا، میاں نواز شریف کو نکالنا تھا، پھر ایک شخص کو لے کے آنا تھا، پھر اس شخص کو لے کے آئے، اس شخص نے 4 سالوں میں اس ملک کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں 2024 کے الیکشنز ہوتے ہیں، ایک نئی حکومت بنتی ہے، لوگوں کو نئی امید لگتی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جانی شروع ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے نا ایک وہ ہماری عدالتوں کی طرف سے ایسے فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ حکومتوں کو ڈی ریل کیا جائے۔ سمجھ میں تو یہ نہیں آتی کہ یہ کام کس لیے کیے جاتے ہیں۔ 2015 میں اس وقت کی جوڈیشری نے جو سسٹم شروع کیے تھے، جو معاملہ شروع کیے تھے، یہ میاں نواز شریف ہی تھے جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے جا کے JIT کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ نہیں، خان صاحب بھی سپریم کورٹ نے بلایا، فوراً گیا۔ ہوتی رہی، اس کے بعد 2 سال جو جس طرح معاملات ہوئے، اور 2017 سے پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو رہا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب بھاگ گئے۔ دیکھیں آج سے 5 ماہ سے جب سے حکومت آئی ہے، آپ IMF کا پروگرام فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دوسرے اینڈ پہ جو یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کب پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ IMF کا پروگرام نہ ہو سکے؟ اس سے پہلے یہ کوششیں کرتے رہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں ریلیف آ رہا ہے، تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات کے اوپر اگر بات کر لی جاتی کہ اگر قاضی فائز صاحب کے جو جس طرح سے انہوں نے ہماری درخواستوں کو لیا، جس طرح سے بلے کا نشان لیا، خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس درخواست کو نہیں لگایا گیا، اور نواز شریف صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ لایا بھی گیا اور ان کو اہل کر کے الیکشن کے اندر لڑوا بھی دیا گیا، ہمارے امیدواروں کو نہیں لڑنے دیا گیا، اور دوسری طرف جلسے جلوس ہر چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی اور کھلے عام وہ کر رہے تھے، اور بلے کا نشان ہم سے لیا گیا، ان کے ساتھ نشانات بھی، ہر چیز ان کے ساتھ تھی۔ تو جو آج تک کیا گیا ہے، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اب اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اب اختلاف سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، اور اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں بھی ان کی اوپینین ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جج جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے۔ آج بھی خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے یہی کنسرنز رکھے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے ہمارے کیسز کو لیا کہ 130 سے اوپر درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئیں اور ساری وہ اپنے پاس انہوں نے رکھ لی، اسی طرح سے سپریم کورٹ میں جو درخواست ہم لے کر گئے اس کے اوپر کوئی، اب آپ دیکھ لیں کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ جس طرح سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، ان کے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا ہی نہیں رہے۔ تو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہماری درخواست ہے وہ اسٹل پینڈنگ ہے، اور ابھی بھی وہ جو اغوا برائے بیانات، اور اغوا بھی جاری ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، رضوان جو ہمارے کوارڈینیٹر تھے ان کو اٹھا لیا، فیضان کو اٹھا لیا، اظہر مشوانی کے پہلے 2 بھائی، اسی طرح سے شہباز گل کے بھائی۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ خاموش ہے، اور کس طرح سے قاضی فائز صاحب دھرنا کیس پکڑ لیتے ہیں، اس میں ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ بھٹو کو جو سزا غلط ہوئی تھی، لیکن جو ابھی زندہ لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے انصاف کے لیے پھر رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر خاموش ہیں۔ اور سب سے اہم چیز کہ ہائی کورٹ کے 6 ججز وہ آج سپریم کورٹ سے انصاف کے طلبگار ہیں کہ ہم انصاف فراہم کیا جائے، تھریٹس کیے جا رہے ہیں، ویڈیو کیمرے لگائے گئے، ان کی ریکارڈنگ کی گئی، اس کے باوجود اس طرح کا جو ہے سپریم کورٹ سے رویہ آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کو انصاف جو ہے ملک میں فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ PTI کو فیور دیں، ہم کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوں، قانون جو کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے چیف جسٹس آف جو پاکستان ہیں جو ہے قاضی فائز صاحب، ان کے
ان کے حوالے سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم یا ان کے اوپر ریکیوزل اپلیکیشن دیں گے یا ریفرنس جو ہے وہ فائل کریں گے. ابھی بھی ہماری لیگل کمیٹی کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اجلاس جاری ہے, میں ڈسکنیکٹ کر کے آپ کو جوائن کیا ہے. اور اسی طرح سے عامر فاروق ہیں, ان کے خلاف بھی ریفرنس کے لیے ہم نے اپنا پورا پروگرام بنایا ہے, اور ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف بھی جو ہے ریفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ پارٹیز بن گئے, اور پارٹیز جب کوئی بھی بن جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کے پاس مواد ہوتا ہے, مٹیریل ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس بہت زیادہ آن ریکارڈ ہے اور ہم وہ سارا پیش کریں گے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.